ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی شخصیت کو لے کر آئے ہیں جو حبیب جالب کے پوتے عمر جالب ہے۔ 93 سے جب سے ان کا انتقال ہوا تب سے اب تک میرا کوئی ایسا دن یا ایسا کوئی لمحہ دن کا نہیں گزرا کہ جس ٹائم پہ میں نے جالب صاحب کو پڑھا نہ ہو۔ آپ نے اپنی زندگی کا سفر شاعری کی طرف گامزن کیوں نہیں کیا؟ کیوں آپ نے اپنی فیلڈ چینج کی؟ کیوں نوکریوں کی طرف آپ گامزن ہوئے؟ شاعری جو ہے وہ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے، تو ہر شخص جو ہے وہ شاعر نہیں بن سکتا۔ یہ زمین جب تلک نہ لیں گے ہم، اس سے اگتے رہیں گے یوں ہی غم، بے گھری کو کریں گے ہم ہی دور، ہم ہی دیں گے دلوں کو پیار کا نور۔ گرفتاری کا معاملہ ہوا تھا آپ کی زندگی میں، وہ کیا معاملہ تھا؟ جالب صاحب کے لفظ ایسے تھے کہ وہ ایک گالی محسوس ہوتے تھے ان لوگوں کو۔ جالب صاحب کہتے تھے کہ میں بھی حق کی بات کہنے سے باز نہیں آتا تھا، اس لیے مجھے وہ پھر اٹھا کے جیل میں پھینک دیتے تھے۔ السلام علیکم، ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی شخصیت کو لے کر آئے ہیں جو حبیب جالب کے پوتے عمر جالب ہے۔ ناظرین، یہ پریزیڈنٹ ہے حبیب جالب میموریل فاؤنڈیشن کے۔ ان سے جانتے ہیں کہ آخر یہ حبیب جالب صاحب جو ان کے دادا ہیں ان کے بارے میں کیا اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور یہ جو پوئٹ کی جو آج کل ٹرینڈ چلے ہوئے ہیں ناظرین، ہر کوئی دو شعر لکھتا ہے، دن کو رات، رات کو دن کہتا ہے، وہ شاعر بن جاتا ہے۔ اس معاملے میں ان سے جانتے ہیں کہ آخر شاعر کا اصل مطلب کیا ہے اور مقصد کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ عمر صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے نام سے پہلے ایک آپ کے خاندان میں ایک ایسا ٹرینڈنگ نام پیدا ہوا ہے جو پوری دنیا میں چھایا ہے شاعری کے حوالے سے، حبیب جالب۔ ان کے ساتھ اپنا نام جوڑ کر جب لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ پوتا ہے حبیب جالب کا، کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بہت فخر محسوس ہوتا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس گھرانے میں جالب صاحب کی بلڈ لائن میں رکھا۔ کہیں بھی مجھے اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتے تھے، یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ اور دوسری فخر کی بات اور ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ جالب صاحب نے اگر زندگی میں اپنی پہچان جالب جو ہے وہ کسی کو دی ہے تو وہ سب سے پہلا شخص میں ہی ہوں۔ 93 سے جب سے ان کا انتقال ہوا تب سے اب تک میرا کوئی ایسا دن یا ایسا کوئی لمحہ دن کا نہیں گزرا کہ جس ٹائم پہ میں نے جالب صاحب کو پڑھا نہ ہو، ان کے بارے میں سنا نہ ہو یا ان کے بارے میں سوچا نہ ہو۔ تو چیزیں بہت ساری ان کی شاعری پھر میرے نظر سے گزری، اور پھر میں نے اس کو، اور ان کی جو اپنی ترنم کے اندر جو ان کا خداداد صلاحیت تھی ان کے پاس، ترنم کی جو آواز ان کے بڑے خوشگلو تھے، اور اپنی ٹیونز وہ خود ہی بنایا کرتے تھے اپنی تمام غزلوں کی، نظموں کی، تو وہ بھی میرے جو سماعتوں کے ساتھ ٹکراتی رہی ہیں اور آج تک ٹکراتی ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کا سفر شاعری کی طرف گامزن کیوں نہیں کیا؟ کیوں آپ نے اپنی فیلڈ چینج کی؟ کیوں نوکریوں کی طرف آپ گامزن ہوئے؟ میں اس کی ایک وجہ آپ کو بتا دوں، شاعری جو ہے وہ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر یہ وارد ہوتے ہیں الفاظ، اور ان کو الفاظوں کو جوڑنا اور ان کے اندر ردھم جو ہے وہ زندگی کے اندر جو آپ کی ہارٹ بیٹ ہوتی ہے، وہ ردھم جو ہوتا ہے اس کو سمجھنا جو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، ایک عنایت ہے۔ تو ہر شخص جو ہے وہ شاعر نہیں بن سکتا۔ میں ڈر جاتا ہوں کہ اگر میرے سے کوئی ایسا لفظ غلط بند گیا جس میں ردھم نہ ہوا، جس میں وزن نہ ہوا، تو وہ پھر جو ایکسپیکٹیشن ہے لوگوں کی کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کو ذاتی طور پر حبیب جالب صاحب کا کوئی ایسا شعر جو آپ کے روح پر لگا ہو، آ کر لگا ہو، کوئی ایسا شعر آپ بتائیں۔ ویسے تو بہت سارے شعر، لیکن ان کے ایک مثنوی جو انہوں نے اپنی زندگی کے حوالے سے لکھی، تو اس میں سے ان کے آخری چند اشعار یہ ہیں کہ یہ زمین جب تلک نہ لیں گے ہم، اس سے اگتے رہیں گے یوں ہی غم، بے گھری کو کریں گے ہم ہی دور، ہم ہی دیں گے دلوں کو پیار کا نور، خلق صدیوں کے ظلم کی ماری، یوں نہ حیراں پھرے گی بیچاری، روٹی کپڑا مکان ہم دیں گے، اہل محنت کو شان ہم دیں گے، اس خزاں کو مٹائیں گے ہم ہی، فصل گل لے کے آئیں گے ہم ہی۔ کیا بات ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کچھ گرفتاری کا معاملہ ہوا تھا آپ کی زندگی میں، وہ کیا معاملہ تھا؟ کیا وہ واقعہ ہوا تھا؟ کس کی زندگی؟ حبیب جالب صاحب کی۔ دیکھیے، حبیب جالب صاحب نے جو شاعری کی ہے وہ اصل میں
ان لوگوں کو اس قدر اذیت پہنچاتی تھی، ان کے لفظ، ان کے مصرے، کہ وہ ناراض ہو جاتے تھے، اور ان کو پھر ایسے لوگوں کو پھر سبق سکھانے کے لیے اور دوسرے لوگوں کو نشان عبرت، ان کو نشان عبرت بنا کر دوسرے لوگوں کو میسیج دینے کے لیے وہ اس طرح کی چیزیں کرتے آئے ہیں. اور بدقسمتی سے ہمارے آج تک ہمارے ملک میں یہ جو روشیں ہیں وہ قائم ہیں، اور ان کو ختم ہونا چاہیے. لیکن جو کہ وہ جالب صاحب کے لفظ ایسے تھے کہ وہ ایک گالی محسوس ہوتے تھے ان لوگوں کو، تو گالی تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. تو اس کی وجہ صرف یہ وجہ ہے. پھر جالب صاحب کہتے تھے کہ میں پنجابی ہوں، اور پنجابی جو ہوتا ہے وہ عادت سے مجبور ہوتا ہے. میں بھی باز نہیں آتا تھا، اور میں بھی جو ہے وہ سچ کہنے سے، حق کی بات کہنے سے باز نہیں آتا تھا، اور اس لیے مجھے وہ پھر اٹھا کے جیل میں پھینک دیتے تھے. کیا بات ہے سر. میں نے سنا ہے کہ انہوں نے قید میں کچھ کتابیں لکھی. جالب صاحب نے 7 شعری مجموعے لکھے ہیں، اور سارے کے سارے شعری مجموعے انہوں نے جیلوں میں ہی لکھے ہیں. اور وہ ہمیشہ انہوں نے یہ بات اکثر مشاعروں میں بھی خود ہی کہی ہے کہ جب بھی میں جیل گیا ہوں ایک نہ ایک شعری مجموعہ مرتب کر کے لایا ہوں. جی تو ناظرین، عمر جلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، جن کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. اگر آپ کو یہ پروگرام پسند ہے تو کمنٹ سیکشن پہ لازمی بتائیے گا. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.